भिवंडी आज़ादारी लाइव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें भिवंडी आज़ादारी लाइव चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम मौलाना मौला तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अला लानतुल्लाह अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनिल मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ान गिरामी, अरबाब फ़िक्र व नज़र, सामईन किराम, मातमदारान सय्यदुश शुहदा, बीबी ज़हरा को उनके लाल का पुरसा देने वालों, मैंने जिस हदीस शरीफ़ा को अपने पढ़ने का सरनामा सुख़न करार दिया, इसमें अल्लाह का रसूल इरशाद फरमा रहा है कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से। मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं इस हदीस को कल भी आपके सामने पेश किया था और जो बातें हुई थी वो ये थी कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत देना है तो अली के ज़िक्र से देना है, दीगर लग़व बातों से अपनी मजलिसों को ज़ीनत नहीं देना है। अगर हम फ़र्श अज़ा पे भी आते हैं तो फ़र्श अज़ा का एक ख़ास एहतराम है, एक ख़ास मक़ाम है, क्योंकि अज़ीज़ान गिरामी जब हम फ़र्श अज़ा पे आते हैं तो हमें ये मालूम रहता है कि इस फ़र्श अज़ा पर शहज़ादी कौनैन आती हैं, मादर हसनैन आती हैं। हम सब जानते हैं कि इस फ़र्श अज़ा पे आती कौन कौन हस्तियाँ आती हैं। अली मुर्तज़ा आते हैं, तमाम लोग आते हैं, जनाब सकीना आती हैं, जनाब ज़ैनब आती हैं। तो हमें भी जब हम किसी बज़्म में जाते हैं और कोई बड़ा इंसान उस बज़्म में बैठा हुआ होता है या मौलाना या मुज्तहिद बैठा हुआ होता है, तो हमारा किरदार, हमारा तौर तरीक़ा बदल जाता है। क्यों? क्योंकि सामने मुज्तहिद बैठा है। मिसाल के तौर पर अभी हम अच्छे से बैठे नहीं हैं, पैर फैला के बैठे हैं, लेकिन हमें पता चल जाए कि हमारे घर में फ़ला मौलाना आने वाले हैं, फ़ला शख्स आने वाले हैं। जब वो आ जाएं हमारे घर में तो हम जैसे बैठे हैं वैसे बैठे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मौलाना का एहतराम है। पहले हम कैसे भी बैठे थे चल जाता था, लेकिन अब मौलाना आए हैं तो मौलाना का एहतराम है। मुज्तहिद आया है तो मुज्तहिद के एहतराम में पैर को समेटे हुए हैं, ख़ामोशी अख्तियार किए हुए हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब ये हाल है हमारी आम सी ज़िंदगी का कि जब हम मौलाना की आमद पर ख़ामोशी से बैठते हैं, ख़ामोशी से ना मोबाइल चलाते हैं, ना यूट्यूब चलाते हैं, ना व्हाट्सअप चलाते हैं, ना फेसबुक चलाते हैं, तो हमें जब मालूम है कि इस फ़र्श
अज़ा पर, इस फ़र्श अज़ा पर बीबी ज़हरा भी आती हैं, बीबी कुलसूम भी आती हैं, बीबी ज़ैनब भी आती हैं। तो हमें भी जैसे हम पहले बैठते हैं उससे बढ़कर हमें खामोशी अख्तियार करना चाहिए, सुकूत के साथ रहना चाहिए। तो सलवात पढ़िए अज़मत आले मोहम्मद पर। आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, ये फ़र्श अज़ा की अज़मत ये है कि अज़ान अज़ीज़ो, अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो अल्लाह के रसूल ने जब सिदरतुल मुंतहा का रुख किया, जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे हैं, अब आगे बढ़ना चाहते हैं, जिब्रील कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। या रसूल अल्लाह, मैं अगर आगे बढ़ जाऊं तो ये नूर की तपिश जो है मेरे बालों पर को जला देगी। मैं कहूँगा ऐ जिब्राइल, तुम रसूल के साथ हो, रसूल के पास हो और ये कह रहे हो कि मैं रसूल के साथ भी जाऊंगा तो मेरे बालों पर छिन जाएंगे, मेरे बालों पर जल जाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिब्रील कहें यहाँ तक कि मेरी हद थी, अगर मैं हद से तजावुज़ कर जाऊं, अगर मैं हद से बढ़ जाऊंगा तो मेरे बालों पर छिन जाएंगे। अब जो हद से तजावुज़ कर जाए अपनी, अब चाहे रसूल के साथ रहे, चाहे आइम्मा के साथ रहे, अपनी हद तजावुज़ कर जाए, रसूल से, रसूल का मकाम सिदरतुल मुंतहा के आगे है, रसूल के मकाम से आगे जिब्रील नहीं जा सकते, बराबरी नहीं इख्तियार कर सकते, लेकिन जिब्रील को वहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि रसूल का एहतराम मुझसे कहीं ज़्यादा है। रसूल आगे बढ़ सकते हैं, मैं नहीं बढ़ सकता। अब जो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई फ़ला जो हैं नबी के दाएं हैं, फ़ला नबी के बाएं हैं, नबी के दाएं बाएं होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अपनी हद तजावुज़ कर गए, अगर रसूल के आगे बढ़ गए, अगर रसूल के बराबरी में हैं और रसूल अगर कुछ कह रहे हैं कि लाओ मैं तुम्हें कुछ लिख के दे देता हूँ, लाओ कलम दवात में कुछ लिख के दे देता हूँ, और ये कहें कि हमारे लिए खुदा की किताब काफ़ी है, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, तो ये रसूल से हद को, रसूल से अपने कदम को आगे बढ़ाना हुआ है। अब जिब्रील जब जा रहा है तो उसे हद याद है, मेरी हद यहाँ तक है, मैं मासूम भले हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, लेकिन मुकर्रब बंदा भी हूँ अल्लाह का, लेकिन मेरी हद यहीं तक है। अगर मैं अपनी हद तजावुज़ कर जाऊँगा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे, चाहे रसूल के साथ रहूँ चाहे ना रहूँ। अब जो लोग अपनी हद को तजावुज़ कर गए हैं, अब चाहे रसूल के दाएं रहें या रसूल के बाएं रहें, खुदावंद आलम की लानत उन पर शामिल हाल रहेगी। सलवात पढ़िए अज़मत आले मोहम्मद पर। देखिए फ़र्श अज़ा की अज़मत ये भी है कि रसूल सिदरतुल मुंतहा पर जब गए हैं, खुदावंद आलम ने कहा या रसूल उदनो मिन्नी, मेरे करीब आओ। रसूल अल्लाह जूतियाँ उतार रहे हैं, खुदावंद आलम ने कहा ए रसूल जूतियाँ पहने चले आओ। जूतियाँ उतारने नहीं दी, कहा या रसूल अल्लाह आप जूतियाँ ना उतारें, मेरे करीब आ जाएं। रसूल अल्लाह जूती पहने हुए, सिदरतुल मुंतहा सबसे आसमान के सबसे आखिरी हद है, तो ये क्या है? रसूल की जूती है जो रौंद रही है सिदरतुल मुंतहा के मकाम को, और रसूल की जूती है जो अर्श आला को रौंदते हुए खुदा से करीब हो रही है। लेकिन हाय फ़र्श अज़ा की अज़मत देखिए, ये फ़र्श अज़ा का मकाम देखिए, ये फ़र्श अज़ा का रुतबा देखिए। जहाँ रसूल जाते थे, जहाँ रसूल जाते हैं कि फ़र्श अज़ा पर गए, रसूल गए अर्श पे, लेकिन खुदावंद आलम ने जब बुलाया जूतियाँ उतारने लगे, जूतियाँ उतारने लगे। खुदा ने कहा जूतियाँ पहने चले आओ, लेकिन हाय फ़र्श अज़ा जब रसूल देखते हैं कहीं फ़र्श अज़ा बिछा है, कहीं हुसैन का मातम हो रहा है, तो रसूल पैर में जूतियाँ पहने नहीं जाते बल्कि पैर से उतार के जाते हैं। सलवात पढ़िए अज़मत आले मोहम्मद पर। अज़ान गिरामी, मैंने जिस हदीस शरीफा को अपने पढ़ने का सरनामा सुखन करार दिया, रसूल कह रहे हैं
کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ میں اپنی مجلسوں میں زیادہ تر حدیث کو کئی مرتبہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ حدیث آپ کے اذہان عالیہ میں سیف ہو جائیں، محفوظ رہے، کیونکہ میرا کام پڑھ کے چلے جانا نہیں ہے، میرا کام یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں اور ہو سکے تو یاد کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزو، ایک شخص آیا مولا علی کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، اے علی یہ بتائیے کہ رسول اللہ جبریل سے ہمیشہ ملاقات کیا کرتے ہیں، یہ بتائیے کیا آپ سے بھی کبھی ملاقات کی ہے؟ جبریل نے کبھی آپ سے بھی ملاقات کی ہے؟ اسے شاید یہ نہیں معلوم کہ جبریل استاد نہیں ہے، علی استاد ہے جبریل کا، علی استاد ہیں جبریل کے۔ کیسے؟ جب جبریل خلق ہوئے، خداوند عالم نے جبریل کو خلق کیا تو خداوند عالم نے کہا جبریل یہ بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ اے جبریل یہ بتاؤ تم کون ہو، میں کون ہوں؟ تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ خداوند عالم تو ہے، میں ہوں۔ خداوند عالم تو ہے، میں ہوں۔ پھر خداوند عالم نے کہا یہ بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ دوبارہ وہی سوال، پھر جبریل نے وہی جواب دیا، اے خداوند عالم تو ہے، میں ہوں۔ پھر ایک مرتبہ نور اقدس مولا کائنات ظاہر ہوا اور جبریل سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اے جبریل کہہ کیوں نہیں دیتا انت ربی جلیل و انا عبدک الذلیل۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ جو جبریل کا استاد ہے اس سے آگے پوچھ رہے ہو کہ جبریل سے ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ جبریل تو ان کے در کے نوکر ہیں، وہ جبریل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں، یہ جب چاہتے ہیں جبریل کو اپنے در پہ بلا لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر مولا علی نے اسے جواب دیا کہ بھائی دیکھو، رسول سے جبریل ایک مرتبہ ملاقات کرتا ہے، رسول سے جبریل ایک مرتبہ ملتے ہیں، لیکن میں جب مجھ سے ملاقات کی باری آتی ہے تو وہ 2 مرتبہ ملتے ہیں۔ وہ شخص حیران ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول ہے، سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہیں، جب ان سے ملتا ہے جبریل تو ایک بار، اور آپ سے ملاقات ہونے کی باری آتی ہے تو 2 بار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ کیا تو نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اب یہ تو انصاف سے بتا، جب جبریل آتا ہوگا تو پہلے کہاں سے گزرتا ہوگا؟ جب رسول کے پاس جاتا ہوگا تو کہاں سے جاتا ہوگا؟ کہا در سے جاتا ہے، در سے جائے گا، کوئی چور تو ہے نہیں، کوئی چور بھی ہوتا ہے تو کہیں سے پھلانگ کے آتا ہے، جو شریف ہوتا ہے وہ در ہی سے جاتا ہے نا۔ تو عزیزان گرامی، اب جب جبریل رسول کے پاس آ رہے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں؟ در سے آ رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں اب یہ بتا جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو کہاں سے جاتا ہے جبریل؟ کہا در سے جاتا ہے۔ تو پھر یہ بتا جب در سے آیا اور در سے گیا تو مجھ سے کتنی مرتبہ ملاقات کی؟ کہا 2 مرتبہ۔ کہا رسول کے پاس کتنی بار گیا؟ کہا 1 مرتبہ۔ تو کہا یہ دیکھ لے، رسول سے جبریل مل رہا ہے 2 مرتبہ نہیں بلکہ 1 مرتبہ۔ اب یہ سوال آئندہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر انسان جس کو یہ حدیث یاد ہوگی اور وہ معترض اعتراض بھی کرے گا کہ بھائی مولا علی بہت سے لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ مولا علی کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے، کیا علی روزہ بھی رکھتے تھے؟ ہاں عزیزو، یہ لوگ جو ہیں یہ علی کے بغض
ہی ہے، یہ علی کا بغض ہے۔ اور رسول نے کہہ دیا تھا اے علی تیری محبت ایمان اور تقوی کی علامت ہے، تجھ سے بغض جو ہے نفاق اور کفر ہے۔ اب جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ دنیا ہمیں کافر نہ کہے، رسول کی سنت پر جا کے پڑھ لے، رسول کی باتیں جا کے پڑھ لے کہ رسول نے علی کے نہ ماننے والے کو کافر کہا ہے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، رسول نے اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور رسول نے یہ حدیث ایک مرتبہ نہیں اپنے گھر میں بھی ارشاد فرمائے تھے۔ عائشہ نے سوال کیا، جناب عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے جب علی نہ ہوں گے تو لوگ کیسے علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر عبادت کریں گے؟ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو حب علی عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ اب جس شخص کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ عبادت کر رہا ہوگا۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزان گرامی، بس میں نے اس مجلس کو، اس عبادت کو یہیں پہ تمام کیا۔ عزیزو، دل کھول کر گریہ کر لیجئے، دل کھول کر ماتم کیجئے۔ آج تیسری محرم ہے، عاشور دھیرے دھیرے قریب ہو رہا ہے۔ عزیزو، اگر ہم نہیں گریہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم اس کا گریہ کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر رونے والوں کو تماچے مارے جاتے تھے۔ ہم اس کا گریہ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو رونے کے لیے اس کی بہن کو تعزیانے لگائے جاتے تھے۔ ہاں عزیزو، وہ وقت بھی آیا کہ خیمے سے اعلیٰ تاش کی صدائیں بلند ہو گئی۔ ہاں عزیزو، جناب حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہا ہوں۔ اپنے غلام سے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور بیٹے سے بھی کہا اگر تجھے جانا ہے تو جا، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا جب آپ صراط مستقیم کے پاس جا رہے ہیں تو مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ غلام بھی مطیع تھا، بہت فرما بردار تھا، غلام بھی ساتھ چلا۔ ہاں عزیزو، جب امام نے دیکھا کہ سامنے سے حر آ رہا ہے، جناب امام حسین نے کہا اے اکبر استقبال حر میں جاؤ، اے عباس حر کے استقبال میں جاؤ، اے قاسم حر کے استقبال میں چلو۔ ہاں عزیزو، جناب حر آئے، پس پشت ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی گرنا چاہتے ہیں امام حسین آغوش میں لے لیتے ہیں، اے حر ہمارے غربت میں تم نے ہمارا ساتھ دیا، اے حر ہمارے پاس آج تم مہمان ہوئے ہو، لیکن ہائے رے میرے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں ہے، میں تمہاری میزبانی کیسے کروں؟ ہاں عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک بیک انصار شہید ہونے لگے، جناب حر نے کہا اے آقا میرا بیٹا مجھے سے مرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ہاں عزیزو، وہ وقت بھی کیا آیا کہ حر کا بیٹا جب میدان کارزار میں گیا اور حر کے بیٹے نے خوب جنگ کی۔ ہاں عزیزو، جب حر کا بیٹا شہید ہو گیا، جناب حر اپنے بیٹے کے قریب گئے، اپنے بیٹے کے قریب جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین زانو پر حر کے بیٹے کا سر رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حر یہ کہاں کا دستور ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا کوئی بوڑھا باپ اٹھائے؟ ہاں عزیزو، میں کہوں گا اے آقا، اے مولا، آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ کہاں اٹھاتا ہے، یہ دنیا کا دستور نہیں ہے۔ لیکن اے آقا یہ بتائیے کل جب علی اکبر سینے پر برچی کھا کے زمین پر آئیں گے اور کہیں گے یا وطا علیکہ منی السلام، اے بابا
میرا آخری سلام قبول کرو۔ تو اے آقا اس وقت کون جائے گا، اس وقت کون علی اکبر کو سنبھالنے، علی اکبر کا لاشا لانے جائے گا؟ ہاں عزیزو، جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، بابا کو صدا دی، جناب امام حسین علی اکبر کے قریب گئے۔ ہاں عزیزو، جناب علی اکبر جب تڑپ رہے تھے، جناب علی اکبر سے کہا اے بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا نیزے کی یعنی سینے میں چبھی ہوئی ہے، بہت درد کر رہی ہے۔ ہاں عزیزو، جناب امام حسین نے آستین کو موڑا، آستین موڑنے کے بعد ایک ہاتھ زمین پہ سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ سے برچی علی اکبر پہ۔ عزیزان گرامی غور کیجئے، تصور کیجئے، مصائب چیخنے چلانے کی چیز نہیں ہے، تصور کی چیز ہے۔ ہمارے اگر کوئی پھول سا بچہ ہو، اگر اس کے پیر میں کانٹے چبھ جاتے ہیں تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ہے۔ جناب امام حسین نے سینے پر ہاتھ رکھا، برچی کے پھل کو پکڑا۔ اب جو یا علی مدد کر کے نکالنا چاہتے ہیں، جیسے ہی نکالا، برچی کے پھل کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ جناب حر تڑپ کر کہہ رہے ہوں گے، جناب حر کا لاشا تڑپ کر کہہ رہا ہوگا اے آقا آپ نے تو مجھے روکا تھا کہ جوان کا لاشا بوڑھا باپ کیسے اٹھائے گا، کیسے اسے لے جائے گا۔ اے آقا آج آپ وہی کام کر رہے ہیں۔ اے آقا آپ کیسے اپنے علی اکبر کو خیمے تک لے جائیں گے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدایا ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، خدایا تمام روضہ مقدسات کی حفاظت فرما، خدایا جو مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، خدایا بحق محمد و آل محمد، محبان حیدر کرار، شیعان حیدر کرار جو بھی گزر گئے ہیں، ان تمام لوگوں کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصرین و زائرین کے لوگوں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔